مملة من ممات من ممات بروتوكولاري فريق من ممات بروتوكولاري فريق من ممات بروتوكولاري فريق من ممات وزير عياشي فريق من ممات وزير عياشي فريق من ممات من مملة من ممات من ممات من مملة من ممات جگہ جگہ اجتماعات ہوں گے, جگہ جگہ دھرنے ہوں گے. فی الحال ہم 2-4 دن 5 دن تک اسی پلان اے کو ہم چلنے دیں گے. پلان بی میں ہم 2-2:30 بجے سے شام 5 بجے تک دکانوں کو بند کریں گے. اس کے بعد ہم آس پاس کے نزدیکی ایریا سے ہمارے کوہاٹو, کوملا, کچورا اور یہاں گمبز کا جو حسین آباد سے مختلف جگہوں سے عوام کو ہم اس قبیل کے جلسے میں ہم دعوت دیں گے. انشاءاللہ یہ پھر جو تحریک ہے یہ گلبر حکومت کی بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو روکنا. اس سے پہلے ہم آپ سے ایک دفعہ پھر اپنے مطالبات دہراتے ہیں, یا یہ گندم کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے اس کو واپس لے لو, یا اس فیصلے کو جون تک مؤخر کر دو. اس دو کے علاوہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ دو ہیں ہمارے, ٹھیک ہے جی. یا گندم کے قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے اس کو واپس لے لو, یا تمہارے بس میں نہیں ہے, تم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, تم سے ابھی وفاقی کسی نہ جماعت نے تم سے وہ ملاقات کی ہے, نہ تم میں اتنی صلاحیت ہے کہ چاہ کے کسی وزیر اعظم سے یا کشمیر بھیج کے وزیر سے یا سیکٹری سے ملاقات کرنے کے تم کو توفیق نہیں ہوا ہے. تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. اس لیے جب تک وفاق میں کوئی حکومت, الیکٹڈ حکومت جو ہے نا معروض وجود میں نہیں آتے, اس وقت تک تم یہ فیصلہ مؤخر کرو. یہی ہمارے اس قوم کے اوپر تمہارا احسان ہوگا. مرنا ہوگا, جینا ہوگا, مرنا ہوگا. فارمولا ہے جو گاؤں کے نمبردار سے لے کر امریکہ کے صدر تک سامراج کا اپنا ایک طے شدہ فارمولا ہے. جس نے سامراج کے فارمولے کو ایکسپٹ نہیں کیا ان کے اندر دراڑیں ڈالی گئی, ان کے زندگیوں کو اجیرن بنایا گیا. جنہوں نے سامراج کے حکم پہ لبیک کہا ان وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کے گاڑیوں پر جھنڈے لگے, ان کو گاڑیوں کے فیول ملے, ان کو آفیسز ملے, ان کے تمام کیسز ختم ہوئے. مگر جنہوں نے قیام کیا, جنہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا, ان کی خون کی شریانوں کے اندر بھی یہ رکاوٹیں ڈالیں گے. اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا, اس کے لیے آپ کو اپنے قائدین پہ بھروسہ کرنا ہوگا. اطہر حسین کو ہم گزشتہ 6 سالوں سے جانتے ہیں, یہ بکے نہیں ہے, یہ جھکے نہیں ہے. تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں, ان کے ہاتھ مضبوط کریں, ان کے ہاتھ مضبوط کریں. ایک دوسرے کو پہ الزام لگانے کے لیے ہم اپنی اپنی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے جلد سے جلوس کر کے ایک دوسرے پہ تنقید کریں. یہاں کوئی کسی پہ تنقید کی اجازت نہیں ہے. تو دوستوں ساتھیوں, غلام حسین اطہر نے کہا کل سے کھرمن, خپل اور شگر جگہ جگہ احتجاج ہوں گے. اگر غلام حسین اطہر صاحب حکم کریں گے تو ہم خواتین اور بچوں کو بھی روڈ پہ لائیں گے. بہت بہت شکریہ. اور ہمیں یہ سرکار کچھ سہولتکاروں کو ہمارے پاس بھیج کے کہتا ہے کہ شیخ صاحب آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں, آپ کے لیے مفت اور راشن آ جاتی ہے, آپ کے لیے راشن آ جائیں گے. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, تمہارے راشن کے لیے میں یادگار پر نہیں ہوں, تمہارے راشن کو میں جوتی کے ناک پہ رکھتا ہوں. ہم آپ کو قوم کا بیٹا سمجھتے ہیں تو قوم کا بیٹا بن کے دکھائے, نہ کہ آپ ہمارے کھرمن کے علماء دین اور سادات کو یہ بتائے کہ صرف بلتستان کو ہی کیا تکلیف ہے. بلتستان کو یہ تکلیف ہے کہ گلگت کے اندر کوئی بھوکا سوتا ہے تو میری غیرت مند یہ بلتی قوم جا کے اس کے حق کے لیے لڑتی ہے. چلاس کے اندر کوئی بھوکا سوتا ہے تو میری یہ بلتی قوم ان کے لیے کھڑی رہتی ہے. تو آپ یہ تفرقہ بازی نہ کریں,
انشاءاللہ 2 تاریخ سے گلگت میں بھی اعلان ہو چکا ہے، پورا گلگت بلتستان روٹوں پر آئے گا، اور آپ لوگ ہمیں اور ہمارے علماء کرام اور ہمارے سادات اعظام کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ پیچھے ہٹے. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، تم لوگ دبے الفاظوں میں ہمارے علماء اور سادات کو اور ہمارے کسی بھی کوارڈینیشن کمیٹی کے ممبران کو اس طرح دبے آواز میں دھمکی دو گے تو ہم مذمت بھی کریں گے اور تمہارا مقابلہ بھی کر کے دکھائیں گے.